پہلے تو ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے کہ اس حملے سے پہلے باجوڑ میں خاص طور پر سیکیورٹی کی صورتحال کیسی تھی؟ بڑی مہربانی عاطف صاحب، تقریباً 2 ہفتے پہلے میں خود ہی باجوڑ گیا ہوا تھا، اور خاص کر مختلف جو قبائلی علاقے ہیں دوسرے قبائلی علاقوں کی طرح باجوڑ میں سیکیورٹی کے جو حالات ہیں وہ کافی مخدوش ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے چند مہینوں سے متواتر وہاں سے آئی ڈی کی جو خبریں ہیں وہ آ رہی ہیں، وہاں سے ٹارگیٹ کلنگ کی جو خبریں ہیں وہ آ رہی ہیں، وہاں سے جو بم بلاسٹ ہیں اس کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو یہ پچھلے تقریباً 9 10 11 مہینوں سے یہ خبریں متواتر جو ہیں وہاں سے آ رہی ہیں، اور میں عاطف صاحب آپ کی اس کی خاص بات یہ بتاتا چلوں کہ اس میں زیادہ تر جو افراد نشانے پر ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے نمائندے ہیں۔ اور جی بالکل، ایسا جمعیت علماء کیوں ہے؟ اسلام، کیا وجہ ہے؟ کیوں جے یو آئی کے رہنماؤں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ جی عاطف صاحب، تقریباً جے یو آئی کے جو خود اعداد و شمار ہے اس کے مطابق ابھی تک صرف باجوڑ میں ان کی 19 جو کارکن کے ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور ان 19 میں سے زیادہ تر کی جو ذمہ داری ہے وہ داعش خراسان نے کی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے جمعیت علماء اسلام کا کہ ان کے ساتھ کوئی مسلکی یا کوئی ذاتی دشمنی کسی کی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جو ہم ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ دیوبند اور سلفی گروپ جو ہے خاص کر باجوڑ میں وہ دونوں بہت سرگرم ہے، اور یہاں پہ جو جمعیت علماء اسلام کے ارکان پہ زیادہ حملوں کی وجہ جو ہے وہ دیوبند اور سلفی گروپ کے درمیان جو کشمکش ابھی جاری ہے یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اور میں سر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ داعش کی جانب سے باجوڑ میں یہ سب سے بڑا حملہ تھا جس کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ آپ نے پہلے سنا ہوگا کہ پشاور میں امام بارگاہ پہ جو حملہ ہوا تھا اس کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کی تھی، ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں جو حملے ہوتے ہیں اور ٹارگیٹ کلنگ ہوتی ہے اس کی جی، ذمہ داریاں قبول کرتے آپ ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ داعش وہاں زیادہ سرگرم ہے۔ یہ بتائیے کہ اس حملے کے بعد سیکیورٹی اداروں نے کیا اقدامات لیے ہیں، اور سیاسی پارٹیاں جو وہاں سیاست کر رہی ہیں، جن کا وہاں ووٹ بینک ہے، جو الیکشن میں حصہ لینا چاہتی ہیں، وہ اب اس صورتحال کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں؟ جی عاطف صاحب، سب سے پہلے آپ نے سیکیورٹی والوں کی بات کی ہے، وہاں پہ جو مختلف سیکیورٹی اداروں کے افراد ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس حملے کی سائنسی بنیادوں پہ وہ تحقیقات کر رہے ہیں، ان علاقوں کی جیو ٹیکسنگ کر رہے ہیں، وہاں پہ جو کیمرے ہیں اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، وہاں پہ سرچ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے۔ اس سے پہلے بھی داعش کے لوگ وہاں پہ پکڑے گئے ہیں، اور اب بھی مختلف جو اس حملے میں ملوث ہیں ان لوگوں کے خلاف جو کارروائیاں ہیں وہ جاری ہے۔ اور جب تک جو بات رہی سیاسی پارٹیوں کی اور اس کی الیکشن کیمپین کی، تو آج میری 3 پارٹیوں کے کارکنان سے اور جو مختلف لیڈر ہیں ان سے بات ہوئی ہے۔ ان میں ایک جو ہے جمعیت علماء اسلام کے جلیل جان صاحب سے، اور دوسری ANP کے سردار حسین بابک صاحب سے، اور قومی وطن پارٹی کے طارق خان جو کہ سینئر نائب صدر ہے۔ ان تینوں کی مجموعی جو میں آپ کو باتوں کا مجموعہ بتاؤں، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پارلیمانی پارٹیاں ہیں، ان لوگوں کو الیکشن میں جانا ہے، لیکن جب تک سیکیورٹی سے کسی جو صورتحال ہے یہ مخدوش ہے اور سب لوگوں کو ایک طرح کا وہ پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، کوئی ایک پارٹی ہے وہ اپنی ساری ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، وہ جلسہ بھی کر سکتے ہیں، وہ کارنر میٹنگ بھی کر سکتے ہیں وہ لوگ، دوسری پارٹی ہے کہ وہ لوگوں جی سے نہیں مل سکتے۔ تو جب جی آپ سیاسی پارٹی کو لوگوں سے دور رکھیں گے تو پھر وہ کس طرح اپنی الیکشن کیمپین کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ بہت انہوں نے شکریہ کہا کہ ہم حصہ ارشد۔ لیں گے۔ جی ارشد، بہت شکریہ، آپ تھینک نے یو عاطف صاحب۔ ہمیں جوائن کیا اور یہ اپڈیٹس دیں۔